السلام علیکم ناظرین، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنہ یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کا ساتھ دیتے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا رہے تو جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ناظرین، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا کہ جس کے فتنے سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگتے اور رویا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ ناظرین، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودی نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک دے گی۔
اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس فتنے کے عذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ ناظرین، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبہ بازی دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہو۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا اور اس میں طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف کھڑا ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا، بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ ناظرین، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے عوض بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، بلکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیاں اور شکایت کلمی کے باعث ان کی ایمان بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے، اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں جب بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زارو قطار رونے لگتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اور ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔
دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اسی لیے کیونکہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ناظرین، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے، اور اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے پہاڑ ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ اس قوم کے مویشی جب شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، اور اس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر دے گی اور دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وہ وقت اس وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا 1 قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو، اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سورج کو روک دوں؟ چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں،
चुनाचे वो सूरज को हुक्म देगा तो वो इतना तेज चलेगा कि एक दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। नाज़रीन, दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। दज्जाल का फितना इतना वसी होगा कि वो जिसको चाहेगा उसको मार देगा और जिसको चाहेगा उसको जिंदा कर देगा। तो उस वक्त लोग इस फितने के अंदर मुब्तला होकर उसको खुदा मान लेंगे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर देंगे, और इस तरह वो बदबख्त लोग शिर्क के अंदर मुब्तला होकर काफिर हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि दज्जाल की सवारी के दोनों कांधों के साए पर 70,000 अफराद आ जाएंगे। नाजरीन, इस रवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी वो दज्जाल खुद कितना बड़ा होगा। नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर फितना फैलाने के बाद दज्जाल मक्का की तरफ जाएगा और मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वहां पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को दाखिल न होने देगा। उस वक्त दज्जाल एक जोरदार चीख मारेगा जिसकी आवाज सुनकर मक्का में रहने वाले तमाम मुनाफिक लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के साथ दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद दज्जाल मदीना की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वहां पर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने नहीं देगा, और वहां पर भी दज्जाल एक दर्दनाक चीख मारेगा जिसकी वजह से मदीना में रहने वाले भी तमाम मुनाफिक लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद दज्जाल फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा। फ़लस्तीन में जब वो मकाम लूत पर पहुंचेगा तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर ज़हूर पजीर होंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे। नाज़रीन, इस तरह दज्जाल के फितने का खात्मा हो जाएगा और इस तरह अल्लाह ताला ईमान वालों का इम्तिहान लेगा। जो लोग सच्चे मुसलमान होंगे वही लोग इस इम्तिहान के अंदर पास होंगे, और जो लोग मुनाफिक होंगे और बराए नाम मुसलमान होंगे वो दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले तमाम फितनों से हमें बचाए और ईमान के साथ हमारा खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।